الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا ابن عبد اللہ العربی الحاشمی الذی عبد اللہ ورسولہ ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب کوئی انسان اپنے آپ پر اور سنسار کی دوسری چیزوں پر دھیان دینا شروع کرتا ہے تو اس کے من میں کئی سوالات آنے شروع ہوتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب کو ڈھونڈتے وقت انسان کبھی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے بعد اسے اس کے ہی نتیجے پر اطمینان نہیں ہوتا، پر ایک وقت کے بعد انسان ان حقیقی جواب کو پا لیتا ہے جو اس کے من میں سوالات آتے رہتے ہیں۔ ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی سے سبق لیتے ہوئے ہم نے شکر ادا کرنا چاہیے اپنے مالک کا کہ اس نے ہمیں کامن سینس جیسی نعمت کے علاوہ ایک ایسی کتاب ہدایت دی جس کی آیتوں میں آیات للسائلین من میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب ہے، اور اپنے وقت پر سواء للسائلین برابر انسانوں کو جواب ملتا جائے گا۔ نہ صرف جواب ملے گا بلکہ کتاب فصلت آیاتہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن و احسن تفسیرہ اور بہترین تفسیر بھی ملے گی۔ لیکن انسان کو جواب اسی وقت ملیں گے جب انسان اس کتاب سے روزانہ کا تعلق بنائے گا، جب وہ اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کا ایک حصہ تسلیم کرے گا اور اس کے جواب میں کسی اف یا بٹ اور اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں رکھے گا۔ اور اگر کوئی انسان اپنے رب کی کتاب کو پڑھے تو اس میں اپنے مالک کی مہانتا کا اعتراف پیدا ہو، اس کا یہ یقین ہو کہ اس کا اور سارے سنسار کا مالک ایک اکیلا the one and only ہے، جس نے ہر ایک کو نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لایا، جس نے ہر کسی کو موت و حیات، ابتدا اور انتہا کی بندشوں میں جکڑ رکھا ہے، اور وہ خود ان سب سے پرے۔ لم یلد ولم یولد، وہ اجنما ہے، کسی نے اسے جنم نہیں دیا، نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا۔ الحی الذی لا یموت، وہ امر ہے، آپ اپنی حیات پر ہمیشہ قائم، کسی کی دی ہوئی زندگی پر نہیں، نہ ہی اسے کبھی خاتمہ ہے کیونکہ وہ نت اٹرنل ہے۔ هو الاول والآخر، وہی انادی بگننگ لیس ہے، وہی اننت اینڈ لیس ہے۔ اس نے ہر ایک کو الگ الگ اسٹیٹ، فارم اور آکار دیا، اور وہ مالک خود نراکار، فارم لیس۔ اس نے ہر مخلوق کے لیے ایک قدرتی سسٹم طے کر دیا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کمزوری کی حالت میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ اسے طاقت عطا کرتا ہے، ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، پھر طاقت کے بعد واپس کمزور اور بوڑھا کرتا ہے۔ اور وہ مالک خود نروکار، ان چینجیبل اینڈ فالٹ لیس اور اجر ان ایجنگ ہے۔ وقت اور زمانہ اس پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس لیے کہ وقت اور زمانہ اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ الصمد ہے، جسے کسی کی کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ضرورت اور نیڈ سے پاک، اور وہی ایک اکیلا ہے جو ہر مخلوق کی ہر بنیادی ضرورت کو اس کے وقت پر پوری کر رہا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جس کے سامنے ہر مخلوق اپنی ایک ایک ضرورت کے لیے ڈیپینڈنٹ، اور وہ مالک اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ انوپم، ان ایکولڈ ہے، اس کی برابری کا کوئی نہیں، جو بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اس کی غلام ہے، اور وہ ہر ایک کا خالق اور مالک۔ He is the creator of all and master of all۔
اسے ہر چیز کی جانکاری ہے، وہ سروجن، اومنیسنٹ، کوئی اوگن اس میں نہیں، وہی ہماگیر، ہر جگہ موجود، سرو ویاپک، اومنی پریزنٹ، جس سے کوئی چیز چھپی نہیں، حتیٰ کہ من میں اٹھنے والے وسوسے اور سوچ تک کو وہ جانے۔ وہ جو ہر مخلوق سے اتنا قریب ہے کہ دلوں کی دھڑکن بھی اس کو سنائی دیتی ہے، وہ اتنا قریب ہے کہ اس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی کوریئر، کسی وسیلے اور کسی صدقہ طفیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسا بالکل بھی نہیں کہ وہ عرش پر بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہر جگہ موجود ہی ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، گناہگار کے ساتھ نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ امیر کے ساتھ ہوتا ہے، غریب کے ساتھ نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ دن میں ہوتا ہے، رات میں نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ اجالے میں ہوتا ہے، اندھیرے میں نہیں۔ مجمع میں ہوتا ہے، اکیلے میں نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ آسمان میں ہوتا ہے، زمین میں نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ خشکی میں ہوتا ہے، سمندر میں نہیں۔ ہوا معہم اینما کانو، وہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ کوئی اس سے چھپ کر کوئی کام نہ کر سکے، اس کی پکڑ سے بچا نہ جا سکے، اس کے راج سے بھاگ کر کہیں جایا نہ جا سکے، اس لیے کہ ہر طرف اسی کا راج، ہر جگہ اسی کا قانون۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک کی غلامی کو قبول کریں اور اس کی مہانتا کا اعتراف کرتے ہوئے ہمارا دل پکار اٹھے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہی تکبیر ہم نے ابھی چند دن پہلے کچھ دنوں تک بڑے زور و شور کے ساتھ میں بیان کی، لیکن کیا ہم نے اس کی روح کے ساتھ میں یہ تکبیر کہی یا ایک رسم سمجھ کر فخر کے ساتھ میں پرجوش طور پر کہی؟ یہ میں خود اپنے آپ سے پوچھوں، اور میرے سامنے اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی رہے کہ انکم لا تدعون اسم ولا غائبا، انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لوگ کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا، قریب اور تمہارے ساتھی ہے۔ اب میں سوچوں کہ میں نے تکبیر میں یہ کتنی بار اقرار کیا کہ سب سے بڑا اور مہان کوئی ہے تو وہ میرا مالک ہی ہے۔ میں نے یہ بھی اقرار کیا کہ ساری تعریف، سارا کریڈٹ میرے رب کو، لیکن کیا میں اپنے آپ سے بڑپن کے احساس کو دور کر پایا؟ کیا میں خود کو بڑا اور سمجھدار سمجھتے ہوئے دوسروں کو چھوٹا اور نہ سمجھنے سے باز آیا؟ کیا میں اپنے کاموں کو اللہ کی خوشی کی خاطر کر پایا یا کاموں کو کرنے کے پیچھے مجھے اپنی خوشی زیادہ عزیز تھی؟ کیا میں نے اپنے اعمال سیلف لیس، نسوارتھ بھاؤ کے ساتھ کیے یا اس میں میرا یہ سوارتھ اور میری یہ غرض تھی کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے اچھا بولیں؟ اور اگر میری یہ سوچ بنتی ہے کہ الذین یفرحون بما اتوا، لوگ میرے کاموں پر میری تعریف کریں، تو وہ دن زیادہ دور نہیں کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کام میں نے سرے سے کیے ہی نہیں اس پر بھی اپنی تعریف سننا اور کریڈٹ لینا میری عادت بن جائے گی۔ انہی ایام میں ہم نے تکبیر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کو تو قربان کر دیا، لیکن ہم سوچیں کیا ہم اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی پیش کر سکے؟ کیا اپنے غرور و تکبر، اپنی خودی، ایگو اور انا کو قربان کر سکے؟ کیا قربان کر سکے ہم اپنے برا خیالات، شرکیہ سوچ اور اپنے دل و دماغ میں بسنے والے جھوٹے خداؤں اور بڑے بڑے ناموں کو؟ کیا ہم اپنی بری عادتوں کو قربانی دینے کو تیار ہو پائے؟ کیا اپنے مالک کی خاطر اپنی منمانی کو قربان کرنے کو تیار ہو پائے ہم؟ کیا اپنے برے اعمال کو اچھے اعمال میں بدلنے کی ہم نے شروعات کی؟ اور کیا صحیح میں اللہ تک اپنے تقوی کو ہم پہنچا سکے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی آخری کتاب میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کے خون اور نہ گوشت،
لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہارا جذبہ قربانی اور اس کے فالو اپ میں تمہارا تقوی۔ یاد رکھیں، یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہیں تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی۔ یہ ماں سوا اللہ اور غیر اللہ کی محبت کی قربانی تھی۔ یہ اپنے عزیز ترین متاع کو خدا کے سامنے پیش کرنے کی نظر تھی۔ یہ خدا کی اطاعت، عبدیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا۔ یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کیے بغیر کام بننے والا نہیں۔ یہ باپ کو اپنے بیٹے کے خون سے ہاتھوں رنگین کر دینا نہ تھا، بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات، خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی تھی۔ خدا کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو سبمٹ کر دینے کا عہد تھا۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اپنے مالک حقیقی کو سپرد کرتے اطاعت اور بندگی کے لیے گردن جھکا دے اور اس کے دل سے یہ آواز نکلے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی سوچ کو صحیح رخ دوں، اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب کے مطابق صحیح کر لوں اور اپنے اعمال کو اللہ کے بتائے معیار پر لانے کی کوشش کروں۔ دیکھوں میں کہ کیا میں اپنی نیکیوں کو اس معیار اور اسٹینڈرڈ پر لا سکا جو معیار اور اسٹینڈرڈ اللہ نے طے کر دیا۔ ہمارے رب نے نیکی کا معیار اور اسٹینڈرڈ بتایا ہمیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کے معیار اور اسٹینڈرڈ کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرو گے، اور یاد رکھو تمہارا جو بھی کنٹریبیوشن ہے وہ اللہ کو معلوم ہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی تعلیم دی۔ بے شک محبت کے پیمانے ہر انسان کے ہر دور میں الگ ہوتے ہیں۔ بچپن میں کھلونوں سے محبت ہوتی ہے تو اسکول لائف میں اچھے نمبرز اور ٹیچر سے ملنے والے اسٹارز سے ہوتی ہے۔ آگے چل کر کریئر اور بزنس میں کامیابی انسان کی محبت ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں آرام اور کمفرٹ محبوب ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کو مال سے محبت ہوتی ہے تو کسی کو اپنے وقت سے محبت ہوتی ہے، لیکن ہر انسان سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے کرتا ہے۔ پر جو انسان خود کو اپنے رب کی غلامی میں دے دے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ پھر سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ نیکی کا جو معیار اوپر بتایا گیا کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس چیز میں سے وہ دوسروں کو کنٹریبیوٹ کرے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ انسان کی سوچ کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان خیر کی محبت میں بڑی شدت سے گرفتار ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز دا بیسٹ چاہتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ جو چیز وہ خود کے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ پر ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو چیز ہم خود لینا نہیں چاہتے وہ ہم دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ خراب چیزوں کو دوسروں کو کنٹریبیوٹ کرنے کا ارادہ مت رکھو، اس لیے کہ اگر تمہیں یہ چیزیں دی جائیں تو تم ان کو لینا پسند نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ ہماری استعمال اور یوز کی ہوئی چیزیں ہم دوسروں کو نہ دیں، بس اتنا خیال ضرور رکھیں کہ کسی کو لیتے وقت شرمندگی کا احساس نہ ہو اور وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ جس طرح وہ ہر چیز دا بیسٹ چاہتا ہے، کیا وہ خود اپنے مالک کو بھی اپنا دا بیسٹ دے پاتا ہے؟ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمارے اعمال میں ابھی تک وہ معیار نہیں آ پایا جو آپ کا طے کیا ہوا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہماری جاری ہے۔
اور آپ کے رحم کے امیدوار بن کر آپ کے سامنے اپنی عرضی رکھ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے بارے میں آپ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہو جائے کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، تمہاری کوششوں کی اللہ نے قدردانی کر کے تمہیں انعام کے طور پر نعمتوں والی جنت الاٹ کر دی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔